بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیٹے آپ نے سوال کیا فاتحہ سے متعلق کہ اچھا کھانا پکاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ فوت شدہ لوگوں کو ان کے لیے فاتحہ کر لو۔ تو سب سے پہلی بات ہے بیٹا یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت سے ثابت شدہ ہے، تو وہ کام ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے اور وہ ہمارے لیے نفع بخش بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر وہ ثابت شدہ نہیں ہے، اگر اس پہ اللہ کی کتاب کی یا سنت یا صحابہ کرام کی مہریں نہیں لگی ہیں، تو وہ کام ہمارے لیے نہ ہی کچھ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے اس کام پر کوئی ثواب یا اجر مل سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کی آپ یہ دیکھیں نا، جب حیت بدل جاتی ہے نا تو پھر افادیت بھی بدل جاتی ہے نا، یا آپ یہ کہیں کہ جب کسی چیز کی صورت بدل جاتی ہے، صورت تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے جو ہے جو فائدے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ جیسے کہ منطق کا ایک قاعدہ ہے کہ جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، یا سورج ہوگا تو دن روشن ہوگا۔ تو دن موجود نہیں ہے تو جواب کیا آئے گا کہ سورج بھی موجود نہیں ہے، یا دن روشن نہیں ہے تو سورج بھی روشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ جیسے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے، ٹھیک ہے، تو پس ہر انسان جسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کچھ چیزیں ہیں نا جو ایک ہم قاعدے کے تحت سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنے کے لیے کوئی ہمیں خاص اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سمجھا بھی دیا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین اور تبع تابعین نے عمل کر کے بھی دکھا دیا، جن زمانوں کی تعریف ہے۔ لیکن ہاں، ایصال ثواب بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح حکم دیا ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ کھانا سامنے رکھ کر یا کھانا ایک خوراک کھانا الگ کر کے اور یہ کہنا کہ بھائی یہ کھانا جو ہے نا ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، ایک خوراک کھانا الگ کرنا، یا یہ کہ پورے کے پورے کھانے پر یعنی کچھ اس طرح سے کچھ دم وغیرہ پڑھنا، اگر صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہم اس کی دلیل حاصل کر لیں حدیث شریف کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن حدیث شریف سے اگر ہم ایسی دلیل چاہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، ایک ہے مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نا، اس کی آپ راویہ ہیں، آپ نے روایت کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها ولم توصی واظنها لو تکلمت تصدقت، ٹھیک ہے، افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم، ٹھیک ہے، افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم، ٹھیک ہے۔ یعنی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک شخص، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال کہنے لگے وہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری اماں جو ہیں اچانک فوت ہو گئیں، اچانک ان کا انتقال ہو گیا میری والدہ کا، اور وصیت کرنے نہیں پائیں، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، ولم توسی، انہوں نے کچھ بھی وصیت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ وہ اظنھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان ہے، ٹھیک ہے، میرا حسن ظن ہے کہ اگر وہ بولتی، تکلمت، اگر وہ کلام کرتی کچھ بھی تو صدقہ دیتی، تصدقت نہیں، کچھ صدقہ دیتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو اسے ثواب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، یعنی ہاں ہوگا ثواب۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اپنے والدین کی طرف سے اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا،
اور والدہ کو بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کچھ نامزد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نامزد سے مراد یہ کہ کھانا رکھ کے کہیں کہ یہ میری امی کی طرف سے کھانا ہے، آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کے لیے آپ کچھ بھی مطلب یعنی کسی کو جوڑا پہنا دیں، تو اس طرح سے آپ یہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دے، میرے والد کو پہنچا دے، میرے دادا کو، مطلب جس کے لیے بھی آپ مطلب اصول و فروع میں پہنچانا چاہتے ہیں، اور دعا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری احادیث بھی ہیں اس سے متعلق، ٹھیک ہے۔ لیکن جو فاتحہ کا کانسیپٹ ہے نا کہ فاتحہ کرنا ہے اور فاتحہ کر کے جو ہے ان کو اس طرح سے ایصال ثواب کرنا ہے، تو یہ نہیں ہے، یا مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن پڑھا کر ان کو ثواب پہنچانا ہے، یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہ صحابیات نے کیا نہ صحابہ نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی اس میں کوئی یعنی کہنا چاہیے خیر نہیں ہے۔ اس سنت سے ہٹ کر پھر وہ بدعات کا یعنی کہنا چاہیے کہ کام شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم بچیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اسی طرح سے کریں کام، یعنی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں ہمیں سکھایا ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح کہنا چاہیے، ازبر کر لینی چاہیے کہ ہمارے لیے سنت مبارکہ، ٹھیک ہے، اسی میں سنت مبارکہ ہی میں ہر طرح کی خیر و برکت اور ہر طرح کی رشد و ہدایت اس میں جو ہے ہمارے لیے پنہا ہے، اس کے علاوہ کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن جو ہے وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، یعنی سب سے سیدھا راستہ جو ہے وہ قرآن کا راستہ ہے۔ ہر ٹیڑھے پن سے جو ہے نا بہت دور، اس میں کسی قسم کی کجی نہ آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے 1817، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب سے قوموں کو سربلندی سے نوازتا ہے اور اس سے دوسری قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ یعنی کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوتا ہے، کن لوگوں کے لیے سربلندی ہے، اس پر عمل کرنے والوں کی، ٹھیک ہے۔ جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ تو عمل کرنے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، صرف اپنے گھر میں کتاب رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور جو لوگ دوسرے بہی آخرین جو ہیں، جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، یعنی جو اعراض کرتے ہیں، جو اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو نہیں سمجھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ہے، یہ پستی کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کے ذریعے سے بلندی عطا فرمائے، لیکن کب؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا، سنت تھی یا قرآن تھا، جب تلک یہ دین مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ بہت سے لوگ نا یہ مثال دیتے ہیں جو یعنی مردوں کے یعنی مرنے کے بعد کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، 40 دن کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ 40 دن یعنی ان کا آنا جانا رہتا ہے روحوں کا، ٹھیک ہے، اور مطلب اس طرح کا کچھ کانسیپٹ ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جب انسان کا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اپنے قریبی کا، تو ظاہر ہے چونکہ ایک انسان کا خصوصی لگاؤ ہوتا ہے اپنوں سے، تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کی ترکیبیں نکال لیتا ہے کہ خواب کی صورت میں، کہ خواب میں آئے تو اس سے وہ نتیجے اخذ کرتا ہے، حالانکہ خواب بھی ہماری کوئی نہ دین کے لیے بنیاد ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ حجت ہے۔ اسی طریقے سے وہ مطلب مختلف طرح کے جو ہے کچھ ہیلے بہانے تراش لیتے ہیں کہ وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں اور پہنچ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا یہ جن لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یعنی یہ مردے مرنے کے بعد یہ دنیا میں پھر آ جاتے ہیں، تو شہید کی بھی مثال دیتے ہیں، تو شہید کی تو ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو ایصال ثواب کی اور مردوں کا دنیا میں آنے کی، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا خواب کی بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی نہیں۔ تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ آتے ہیں، جسمانی طور پر آتے ہیں، مل کر چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسمانی طور پر تو نہیں آتے مگر روحانی طور پر وہ روحیں دنیا میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل بھی یعنی بات درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس دنیا میں وہ پھر واپس آ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔
ایک میں آپ کو اسی ضمن میں ایک حدیث شریف سناتی ہوں کہ یہ صحیح حدیث ہے، آپ اس کو چیک کر لیجئے گا۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی ملنے کا شرف حاصل ہوا، تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں یعنی پریشان حال دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے ہیں، اور آپ یعنی والد نے جو ہے 9 بیٹیاں جو ہے انہوں نے یعنی چھوڑی ہیں، اور قرض بھی ہے ان پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس چیز کی بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی کس طرح سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر پردے کے ساتھ کسی سے کلام ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ مگر تمہارے جو والد ہیں، تمہارے والد کو، تمہارے باپ کو اللہ نے زندہ کیا اور اپنے آمنے سامنے کلام کیا، کھڑا کیا۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، کسی چیز کی مجھ سے آرزو کر تاکہ میں تجھے دوں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری یہ آرزو ہے کہ تو مجھے زندہ کر تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یعنی جو تقدیر میں یہ بات یعنی پہلے ہی لکھی جا چکی ہے کہ جنت کے لوگ دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث شریف آپ دیکھیں گے ترمذی شریف میں ہے، آپ کو ملے گی تفسیر سورہ آل عمران کے اس میں، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں آپ کو یہ حدیث شریف مل جائے گی ترمذی شریف میں، اور بھی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ صحیح حدیث ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا میں لوٹنا نہیں ہے ان کا۔ اس کے بعد اور بھی دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجئے، کتاب الامارہ میں فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جب تمہارے بھائی احد کے دن شہادت سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اڑنے والے سبز قالبوں، یعنی قلب جو نہیں ہوتے دل، ان کے یعنی اس میں ڈال دیا، یعنی سمجھ لیں کہ ان کے پوٹوں میں، ایک حدیث شریف ہے نا پوٹوں کا ذکر ہے، انہوں نے جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا۔ جب اس طرح انہوں نے کھانا پینا اور آرام پایا تو آپس میں کہا کہ کون ہمارے بھائیوں تک ہمارے بارے میں یہ بات پہنچائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ برتیں اور جہاد کے وقت کم ہمتی نہ دکھائیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے متعلق یہ بات پہنچا دوں گا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اچھا، یہ شہیدوں کی زندگی کی جو بات ہے اس میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ شہید جن کو ہم زندہ کہتے ہیں وہ بھی اپنی خبر پہنچانے کے لیے یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری خبر پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پہنچا دیں گے آپ کی خبریں۔ تو ابھی ہم اتنی ہی بات پر اکتفا کرتے ہیں، بس صرف اتنا سوچ لیجئے ایصال ثواب آپ کریں، لیکن اس طرح سے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جس طرح سے صحابہ کرام نے اسے سمجھا، جس طرح سے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، ہم ضرور کریں، ضرور کریں۔ بل جانے والوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، بلکہ اگر روزے رہ گئے ہیں اپنے ہمارے پیاروں کے، جیسے والدین ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دادا دادی ہیں یا اولاد میں سے ہیں کوئی، اگر ان کے روزے رہ گئے تو جبھی بھی چاہیے کہ لواحقین ان کے روزے بھی رکھیں، ان کے روزے۔ نماز نہیں ہے، جس چیز کے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا وہ نہیں ہے۔ حج اگر باقی حج بھی کریں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ مردے آتے ہیں خواب میں آئے یہ بتایا، ہمیں کیا پتہ کہ خواب میں آ کے کس نے کیا بتایا، پتہ نہیں شیطان آیا ہو خواب میں، ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ ہماری خواب گاہوں میں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور سامنے کھانا رکھنا کوئی مطلب یعنی سمجھ لیں کہ یہ ایک عبث بات ہے۔ جب ہمارے یعنی اسلاف نے ایسا نہیں کیا تو ہم کھانا سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اور قرآن پاک کی جہاں تک بات ہے تلاوت کی، اگر ہمارے والدین نے ہمیں پڑھایا ہے تو ہمیں ان کو خود بخود جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا۔ خوب دعا میں محنت کرنا چاہیے، دعائیں حدیث شریف میں بہت ساری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا، قرآن میں خود اللہ نے سکھائی ہے دعا، والدین کے لیے بھی سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ حشر میں سکھایا اللہ تعالیٰ نے دعا، کیا سکھائی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔
اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی ایمان لا کر سبقت لے گئے، دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ، تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، ربنا انک رؤوف الرحیم، تو یعنی ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی میل کچیل نہ رکھ، اور بے شک تو رحم کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ بہرحال تو یہ چیزیں ہمیں دعائیں سکھائی گئیں، قرآن پاک میں بھی سکھائی گئیں، احادیث مبارکہ میں بہت دعائیں سکھائی گئیں کہ اللہ ہمارے دنیا کے گھر سے اچھا گھر دے، دنیا کے ساتھیوں سے اچھے ساتھی دے، ان کے لیے جتنی دعا کر سکتے ہیں کریں، ٹھیک ہے، جتنی دعا کر سکتے ہیں دعا کریں۔ تو یہ ہے ہمیں جو سکھایا گیا، جو ہمارا یعنی کہنا چاہیے یقین ہونا چاہیے، اس پر ہونا چاہیے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی ان کے جو ہے معاملات آسان بھی فرما دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع وسعت عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور باقی ہمیں بدعات سے بچنا چاہیے، خلاف سنت سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمارے